اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی کریں آپ سوال۔ جی میرے بھائی، میرا سوال آج یہ تھا کہ جو قسطنطنیہ کے حوالے سے یزید پر ایک حدیث فٹ کی جاتی ہے کہ قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ کرے گا اسے جنت کی بشارت دی گئی ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی، تو کیا یہ صحیح حدیث ہے حدیث کی روح سے کہ یزید ہی وہ شخص ہے؟ یہ ایک فراڈ پہ مبنی بات ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ آج کل کے نسبی علماء کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی ہے، اور ایک بڑے ذمہ دار عالم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان پہ کہ یہ ایک ذمہ دار علماء بھی ایسی باتیں کریں آج۔ یزید کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت اچھے دلائل رکھے، وہ آپ دیکھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان میں انہوں نے کافی جو ہے دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا، کہ انہوں نے ایک حدیث اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ جس میں جو ہے ابو ایوب انصاری زندہ ہے، وہ جو ہے لشکر پہلے کہ یا وہ لشکر پہلے جس میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 2924 نمبر کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسے روم کے شہر قسطنطنیہ کے لیے جنگ کرے گا ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ اب صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے جس میں جو ہے یعنی کہ ان کا جھوٹ واضح ہو جاتا ہے۔ ابو عمران تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے روم پہنچے تو ہمارے امیر لشکر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے بالآخر قسطنطنیہ میں ہی دفن ہو گئے۔ اب اس لشکر میں ابو ایوب انصاری نے قرآن کی تفسیر سمجھائی ہے، اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس ٹائم ہمارے امیر جو ہیں وہ لشکر کے عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ تو اب ایک ساتھ ہی صحیح بخاری کی اب 1186 نمبر حدیث پڑھ لیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری روم میں اس لشکر میں فوت ہوئے جس کا امیر یزید ابن معاویہ تھا۔ اب آپ کو یعنی کہ سمجھ آ گئی ہے کہ یزید جو ہے وہ جس لشکر میں یزید نے جب حملہ کیا تو اس ٹائم وہ فوت ہو چکے ہیں ابو ایوب انصاری، اور جس میں وہ زندہ ہے قرآن کی تفسیر سمجھا رہے ہیں، وہ لشکر پہلے کہ یا وہ لشکر پہلے کہ جس میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ حدیثوں سے ہی باتیں کلیئر ہیں، اور یہ شیعہ کی کتابوں سے نہیں، سنیوں کی کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا میرا سوال یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا ہے ان کا، تو وہ اہل سنت کے خلاف تو کافی ویڈیو بنا چکے ہیں، اب وہ ذرا اہل تشیع کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے جی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اہل سنت کے خلاف نہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ہے اپنی ہی کتابوں کے منکر ہو چکے ہیں۔ مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک وہ نعرہ بھی بنایا ہوا ہے، لیکن بات اصل یہ کہ کتابیں جو کتابیں بیان کر رہی ہیں وہی دین ہونا چاہیے، اور ہر سنی سنائی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت میں ہمیں جو کہانی سنائی جاتی تھی ممبروں سے علماء کی طرف سے، ہم اس پہ مان لیتے تھے کہ یوں ہی ہوا ہوگا۔ تو انجینئر صاحب نے جو ہے کمال یہ پمفلٹ لکھا ہے جی، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، کافی جو ہے نا انہوں نے ورک کیا ہے سنت کے ساتھ میں، تو انہوں نے کافی یعنی کہ جو جہاں سے خرابیاں شروع ہوئی وہاں سے لے کر جو ہے وہ قتل حسین، شہادت حسین تک جو اسباب ہیں، یعنی کہ جن وجوہات کی وجہ سے یہ حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ انہوں نے کافی جو ہے نا حدیث کی کتابوں سے اس میں جو ہے نا وہ ڈالی ہے اس اپنے پمفلٹ میں۔ رہا شیعہ کا مسئلہ، تو شیعہ کی طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی ورک کرنا چاہیے اور کافی جو ہے اسٹڈی کرنی چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو شیعہ سے ریلیٹڈ ابھی کہیں کی انفارمیشن نہیں ہے اتنی،
ان سے ریلیٹڈ. تو ابھی یعنی کہ ان پر تحقیق کریں اور پھر ظاہر ہے اگر ان میں بھی کوئی ایسی باتیں ہیں، ظاہر ہے ہر فرقے میں ہی ہیں، تو وہ نکال کے بیان کریں، پمفلٹ لکھیں اسی طرح اہل تشیع کے سے ریلیٹڈ کہ انہوں نے جو ہے جو کام ڈالا ہوا ہے اپنی کتابوں سے ہٹ کر جو دین بیان کیا ہوا ہے اس پر اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائیں، بالکل کروائیں. جس طرح انہوں نے اہل سنت کے ایک ایک جو ہے نا فرقے کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں، اس طرح ان کے بھی ہائی لائٹ کریں ان کی جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں اپنی کتابوں میں. تو یہ ان کا جو ہے ہر انسان میں ہوتی ہیں، ان کی بھی کافی معاملات، انہوں نے بھی کافی چیزوں میں جو ہے نا وہ غلطیاں کی ہوں گی اور کی ہیں. تو نکالیں بہر جو کتابوں میں دین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اور قرآن میں ہے، وہی دین ہے. انہوں نے یہ چیز ہر انسان اور ہر نوجوان کے ذہن میں ڈرل کر دی ہے کہ کسی کی بات نہیں ماننی، حتیٰ کہ ان کی اپنی بات میں بھی تب تک دم ہے کہ جب تک وہ بخاری مسلم یا قرآن سے کوئی بات بیان کرتے ہیں، نہیں تو ان کی بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح شیعہ کی کتابوں سے بھی وہ مواد لے کے ہیں جو انہوں نے اپنی پبلک کو یا اپنے لوگوں کو یعنی کہ غلط کوئی دین دیے ہوئے اپنی کتابوں سے ہٹ کے تو بیان کریں. جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں وہ ناج البلاغہ سے خطبے بیان کیے تو کافی شیعہ ان کے خلاف کود پڑے. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو ابھی اہل تشیع پر کافی جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے، کافی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن دیکھیں میرے بھائی، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا ایک نیا مفتی ہے جو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے تو بس بیان دیتا رہتا ہے، اور جب کسی سے مناظرے کا کہا جاتا ہے تم مناظرے کے لیے آگے نہیں ہوتا. تو ایسا کیوں؟ دیکھیں جی کہ یہ جو انجینئر صاحب پہ بات آ رہی ہے کہ وہ مناظرہ نہیں کرتے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں. دیکھیں ابھی ہم دو بندے یہاں بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہاں سے یعنی کہ میری بات اگر ہم آپس میں کہہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو دوسرے فرقے کو ناپسند ہو، تو وہ یہاں پہ شور اور کیا کیا باتیں کرنے پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ بات پبلک تک تو نہیں پہنچے گی، وہ آپ اور میری آپس میں لڑائی ہے، یہ یعنی کہ ہم جینوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے، جو آپ کو نہیں پسند ہوگی میری بات. تو اکثر فرقوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اب واقعہ معراج کو ہی لے لیں، جس طرح کل معراج کا دن تھا تو کئیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھے. اب صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جو شخص ان تین باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہے وہ سب سے بڑا کذاب ہے، جھوٹ ہے. ایک وہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور پھر دوسرا فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی جو ہے علم، کوئی قرآن کا علم اپنے پاس رکھ لیا، کچھ چھپا لیا، تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو آنے والے ٹائم کا کچھ پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ علم الغیب جو رسول اللہ کو، یعنی کہ ایک تو ہے نا اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی، پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے جی، وہ تو سب مانتے ہیں علم الغیب. ایک ہے کہ تقدیر کا پتہ ہونا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اس چیز کا قائل ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں صحیح مسلم شریف. لیکن یہ آپ میرے خیال میں ٹاپک سے تھوڑا ہٹ گئے ہیں. میرا جو سوال تھا وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے. تو میں آپ کو یہی کہ میں ٹاپک سے نہیں ہٹا، دراصل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ کو ناپسندیدہ کوئی حدیث اور قرآن کی بات بیان کر دی جائے گی تو آپ یہاں پر حتیٰ کہ جو ہے وہ نامناسب الفاظ بلکہ گالی گلوچ اور اس کے بعد لڑائی تک، بات جھگڑے تک پہنچ جائے گی. باقی لوگوں کو اگر مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کا علمی رد کرے نا. میں نے بیان کیا یہاں بیٹھ کے حدیث سے اور قرآن سے کوئی بات، تو آپ اپنی پبلک میں
یہ یوٹیوب سب کے لیے ہے اور سب کے لیے یعنی کہ کھلی ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، بیٹھ کے کہے کہ ہاں جی یہ انجینئر صاحب نے صحیح بخاری کی یہ روایت جھوٹی بیان کی، یہ بیان بخاری میں ہے ہی نہیں، ہمت کرے نکال کے لائے۔ جب ایک بندہ حدیث اور قرآن سے بات کر رہا ہے، یہ ان کا پمفلٹ ہے دیکھیں، اس میں انہوں نے کوئی جو ہے روایت گھر بیٹھ کے تو نہیں چھاپی، ساری ریفرنسز کے ساتھ ہے، بخاری میں فلاں نمبر سارے نمبر ڈالے ہوئے ہیں۔ اتنی محنت سے کسی بندے نے آج تک کام نہیں کیا، اس بندے نے اپنی حدیث کے ساتھ ریفرنس ڈالے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بخاری ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں، تو بخاری کی ان حدیثوں کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، انجینئر صاحب مکالمہ یا مناظرہ اس لیے نہیں کرتے کہ فائدہ نہیں ہے۔ جب ایک چیز کو آپ نے دیکھ کے نہیں مانا تو آپ سامنے کس طرح مان لیں گے اس کو؟ دیکھیں جی، باقی رہا انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ پمفلٹ لکھا ہے، تو اس پمفلٹ میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی کوئی اگر روایت ہے نا تاریخی تو اس کا حوالہ جو ہے انہوں نے ساتھ دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اس حدیث کو میں وہ ہو کسی کتاب کی تو انہوں نے بیان کی ہو بخاری کے ریفرنس سے یا مسلم کے ریفرنس سے، ایسا نہیں، جو روایت جس کتاب کی ہے اسی سے انہوں نے بیان کی۔ تو اگر باقی علماء سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، چیلنج کرنا چاہتے ہیں انجینئر صاحب سے، جو ہے نا وہ بات کریں ہمارے ساتھ اگر وہ سچا ہے، دیکھیں یہ تو بچگانہ بات ہے۔ اگر یہ سچے ہیں تو یہ بیان کریں نا اپنے اوپر پلیٹ فارم سے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات غلط بیان کی ہے، یہ یوں ہے، انجینئر صاحب نے یوں بیان کیا۔ انجینئر صاحب نے بخاری میں حدیث ڈالی ہے 2812، وہ حدیث اس طرح نکلی نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ روئیں بیٹھ کے، ایک بندہ آیا اس نے ان کی کتابوں سے ہی مواد اکٹھا کیا ہے اور وہ اب ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، بات شیعہ پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا میں سمجھتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے شیعہ کو جو ہے نا شیعہ سے بات کرنے یا شیعہ کو چیلنج کرنے کا، کیونکہ شیعہ پر جب تک سٹڈی نہیں ہوگی تب تک بات نہیں کرتے۔ اب انجینئر صاحب نے بخاری اہل سنت کی تو تمام کتابیں تقریباً پڑھی ہوئی ہوں گی اور پڑھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے دلائل رکھے ہیں انہیں کتابوں سے، اسی طرح وہ شیعہ کی تمام کتابیں جب تک سٹڈی نہیں کریں گے تب تک وہ جو ہے ان کے اوپر مکمل طور پر اپنی ایک رائے قائم نہیں کر سکتے۔ جس طرح مولانا اسحاق صاحب نے اہل تشیع کو کھلم کھلا چیلنج کیا کہ میں اہل تشیع بھی آ جائیں، اہل سنت بھی آ جائیں، ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے ایک ان کو یہ منوا کے بھیجیں گے کہ لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، لکھنے والے یہ بھی لکھ گئے۔ اب وہ بھی سچے صدوق راوی ہیں اور وہ بھی سچے صدوق راوی ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ان کی کتاب کا حوالہ بھی دیا جس سے یہ واقعہ نکلتا ہے، سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب سے انہوں نے ریفرنس بھی دیے کہ وہ کتاب جعلی اس کا، کیونکہ وہ جب تک سلیم بن قیس کے پاس تھی تب تک تو ٹھیک تھی، جب وہ عبان بن ابی عیاش کے پاس آئی ہے تو وہ کذاب راوی تھا، تو اس وجہ سے وہ روایت انہوں نے اس کو کہا کہ یہ روایت ہے، یعنی کہ شیعہ پہ نالج تھا ان کو تب وہ بات کر رہے ہیں نا۔ انجینئر صاحب کے پاس ابھی شیعہ سے ریلیٹڈ اتنا نالج نہیں ہے، وہ جب تک اپنی جو ہے نا سٹڈی مکمل نہیں کرتے تب تک ان کو شیعہ پہ خاموشی رکھنی چاہیے، جیسے اہل تشیع پر یہ اہل سنت پر انہوں نے یعنی کہ ایک اپنی رائے اور باقاعدہ اپنا پمفلٹ لکھیں، اس طرح لکھیں ماشاءاللہ، پہلے ان پر سٹڈی کریں اس کے بعد لکھیں یہ چیزیں۔ نہیں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ مولانا اسحاق صاحب فرما گئے ہیں کہ لکھنے والے یہ بھی لکھ گئے اور لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، یعنی مخالف بھی لکھ گئے اور حق میں بھی باتیں لکھ گئے، ٹھیک ہے، ہر معاملے پر۔ تو اگر اس پہ رہا جائے، اگر ان کی بات سنی جائے تو اس کا تو مفہوم یہی ہوا کہ ہمیں ان معاملوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، ان کا یہ مفہوم نہیں، انہوں نے دراصل سچائی کو اس طرح پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ نے جو بیان کیا اپنی کتابوں میں، شیعہ کی کتابوں میں جب شیعہ کو یہ بتایا جائے گا کہ حضرت عمر قاتل ہیں حضرت فاطمہ کے، تو وہ تو گالیاں دیں گے نا۔
اور اہل سنت کو جب پتہ چلے گا بخاری مسلم میں روایتیں پڑھیں گی جب کہ حضرت ابوبکر عمر تو رسول اللہ کے بڑے محبت کرنے والے تھے اور جو ہے نا غار یار تھے حضرت ابوبکر، تو وہ تو محبت کریں گے ظاہر ہے۔ تو انہوں نے ایک اپنے مجلس میں یہ بات بھی کی تھی حضرت اپنا ابو بکر عمر سے ریلیٹڈ، تو وہ پھر لوگوں نے آؤٹ آف کانٹیکس کاٹ کے اس سے پتہ نہیں کیا کیا رزلٹ نکالے۔ مولانا اسحاق صاحب کی ایک ویڈیو کاٹی، لیکن مولانا اسحاق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یعنی کہ اس روایت کے تو وہ جو ہے نا کھلم کھلا کہتے ہیں کہ جعلی روایت ہے۔ شیعہ سے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یعنی کہ اس مکالمے میں وہ بحث بھی کر سکتے تھے، اور انہوں نے چیلنج کیا اپنی جو ہے نا زندگی میں، اور وہ کافی ایج کے ہو کے یہاں سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے کافی ٹائم اہل تشیع کو انہوں نے چیلنج کرتے، لیکن بات یہ کہ جب تک علم تھا، علم ہے جس بندے کے پاس وہی اس پہ بات کرے، جس کے پاس علم نہیں اس کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی اہل تشیع پر مکمل جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کروائیں، یوں مہدی علیہ السلام کا مذاق بنا کر، اور باقاعدہ وہ ایک جو ہے نا وہ سید کیا نام اس کا لڑکے کا، اس کے ساتھ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائیے کہ مجھے جو ہے وہ امام مہدی کا واٹس ایپ نمبر چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں انجینئر محمد علی صاحب کو زیب نہیں دیتی۔ یہ جو ہے نا ظاہر ہے ہر عمل کا رد عمل ہے، جب آپ گستاخیاں کریں گے کسی کی مقدسات کی، تو وہ بھی آپ کے مقدسات کی گستاخیاں کرے گا۔ نہیں، اس بات سے آپ کا کیا مراد ہے کہ حضرت امام مہدی تو ہمارے بھی جی 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 ہمارے بھی ہیں، لیکن انجینئر صاحب کے شاید آپ نے کلپ نہیں دیکھا، انجینئر صاحب نے کلپ پچھلے دنوں ریکارڈ کروایا، اس میں انہوں نے وہ ایک لڑکا ہے احسن نقوی، اس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے شیعہ سے آپ سے کہا تھا کہ شیعوں سے مجھے جو ہے نا وہ نمبر لے دیں امام مہدی کا، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ شیعہ سے ریلیٹڈ ایک عقیدہ ہے نا کہ وہ غار میں انہوں نے یعنی کہ غار میں وہ مقیم ہے، جیسے ہی وہ اللہ کا حکم آئے گا تو وہ وہاں سے نکلیں گے۔ تو سنیوں کے نزدیک ہے کہ وہ پیدا ہوں گے تو دنیا میں آئیں گے۔ اب ایک وہ اس نے انجینئر صاحب نے کہا جی وہ غار میں تو ہمیں کیا ان کا نفع ہے، وہ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایسے امام کا کیا فائدہ جو بھی غار میں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندے کا قائد ہے غار میں یا پیدا ہو کے آئے گا، وہ ایک اختلافی مسائل ہے اور اتنا بڑے لیول کا نہیں ہے، جیسے بھی ہے ایک بندے پہ متفق ہیں کہ آنا ہے اس بندے نے، سنی بھی متفق ہیں شیعہ بھی، پھر اس پہ یہ بات کرنی کہ ان کا واٹس ایپ نمبر لے دے۔ اب شیعہ کہتے ہیں کہ ہماری کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جب شیعہ کی کتاب کا اب ریفرنس ہی نہیں پیش کر رہے، تو یہ وہی بات آ گئی جو سنی سنائی باتیں۔ تو انجینئر صاحب کو اسٹڈی کرنی چاہیے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ہے امت کی توڑ کا سبب بنے۔ اور انجینئر صاحب اب شیعہ کی سائڈ پہ آئیں، بالکل آئیں، لیکن دلیل کے ساتھ آئیں، کتابوں کے ساتھ، جس طرح انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے رد کی ہے اہل سنت کے عقائد کو، جس طرح جو ہے نا اہل سنت کی کتابوں کے انہوں نے ریفرنس پیش کیے، اسی طرح شیعہ کی کتابوں کے ریفرنس دیں، بلکہ ان کی کتابوں کے حوالے دینے کے ساتھ ساتھ وہ پہلے اسٹڈی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا ڈائریکٹ ایک بندے کے عقائد ان کی کتابوں میں ہیں یا نہیں ان پہ بات کرنا شروع کر، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور انجینئر صاحب باقی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے سنت کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ انہوں نے آ کے جو ہے بڑا مایوس کیا کہ شیعہ کے مقدسات، وہ کہتے ہیں ہمارے مقدسات کی جب توہین کریں گے تو یہ ہمیں کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے مقدسات کی توہین نہ کریں؟ پھر تو بات سنیں گے ہی نہیں لوگ ان کی، جس طرح جی بات نہیں سنیں گے۔ ابھی اہل سنت میں کچھ لوگ ہیں جو انجینئر صاحب کو چھوڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ انجینئر صاحب میں جو ہے نا کچھ علمی باتیں کرتے کرتے اب جو ہے نا ایسی باتیں شروع کر دی انہوں نے جو باقی علماء بھی کرتے تھے، کسے کا یعنی اپنے پاس سے کہہ لیں کہ ان کے پاس کچھ شیعہ لوگ آتے ہیں تو وہ بیٹھ کے ان کو یہ کہتے ہیں کہ یوں ہے وہ ان پہ چل رہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں ایسی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کتابی تھے، سنیوں اہل سنت
سے نکل کے وہ جب انہوں نے نعرہ لگایا کہ علمی کتابی، تو اب وہ علمی کتابی رہے، شیعہ سے ریلیٹڈ بھی علمی کتابی بن کے بات کریں، شیعہ کی کتابوں سے ریفرنس دیں، شیعہ کی کتاب سے بیان کریں. وہ بخاری مسلم کے تو پابند نہیں ہے شیعہ. آپ ان کو بخاری مسلم سے لاکھ حدیثیں بیان کریں، وہ کہیں گے جعلی کتاب ہم مانتے ہی نہیں. بات کریں گے تو ان کی کتاب سے، اصول کافی سے کریں گے، ناج البلاغہ سے کریں گے، ان کی جو ہے نا بحار الانوار سے کریں گے، اور کتابوں سے کریں گے. جب آپ ان کی کتابوں سے جو ہے نا کوئی بات نہیں کر رہے، اپنی طرف سے ایک بات کریں تو وہ کہیں گے یہ بھی تو جو ہے نا ظاہر ہے ان کی پبلک اور سٹرانگ ہوگی کہ یار انجینئر فارغ ہے، ہمارے علماء سچ ہیں، حق ہیں. تو یہ انجینئر صاحب خود ایسی باتیں کر کے اپنے لیے مشکل جو ہے نا بناتے جا رہے ہیں. یہ جو ہے نا ایک بندے پر امت متفق ہے امام مہدی علیہ السلام پر کہ انہوں نے آنا ہے. انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن اب انہوں نے آنا ہے، یہ پیدا ہو کے آئیں یا غار میں، یہ کوئی بات نہیں اس پہ اتنا بڑا ایشو بنا کے اور پھر وہ جی واٹس ایپ نمبر چاہیے. یہ غلط باتیں. جب تک آپ ان کی کتابوں سے یہ باتیں نہ نکال سکیں تب تک کوئی حق نہیں بنتا آپ کو ان کی بات کرنے کا. ان کو چاہیے کہ اسٹڈی کریں. جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.